نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ اب آپ اپنی طرف سے کوئی خوشخبری یا اپنی طرف سے کوئی ڈر نہیں سناتے، وہ کہ جو رب فرماتا ہے وہ گویا کہ آپ اپنے امتیوں تک پہنچاتے ہیں۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جنت میں جانے والوں کا جو ذکر کیا گیا، ان لوگوں کے احوال کو کیسے بیان کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر، تو واضح دو نشانیاں بتائی گئی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اسی طرح کے مضمون کے ساتھ قرآن میں دیگر آیات کے اندر بھی یہی مضمون ہمیں ملے گا۔ جہاں بھی جنت میں جنتیوں کا جنت میں جانے کا ذکر ہوگا، وہاں نیک لوگ اور ایمان والے، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے۔ ایمان تو آمنت باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر صدق دل کے ساتھ ایمان لے آنا، یہ ایک دفعہ بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ عمل صالح جو ہیں، جو نیک اعمال ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ کوئی ایک عمل نہیں ہے کہ اس ایک عمل کے صدقے جو ہے وہ اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ رب کی قدرت ہے، وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے ہی جنت عطا فرما دے، لیکن نیک اعمال کو ذکر کیا گیا ہے، عمل صالح کو ہمیں بتایا گیا ہے۔ عمل صالح میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، نیک سلوک ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو عمل صالح کی قبیل سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ عمل صالح اپنے اندر بہت سارے اعمال کو لیے ہوئے ہیں۔ اب نیک اعمال جب ہم کریں گے، ایمان لائیں گے، تو وہ جنت کہ جس کے اندر ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جو نہ ختم ہونے والی ہیں، جو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان نعمتوں کے ذکر کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ان لوگوں کو رزق عطا کیا جائے گا۔ اب جنت میں بھی رزق ہے، ہم دنیا میں رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوئی 8 گھنٹے جاب کرتا ہے، کوئی 10 گھنٹے کرتا ہے، کوئی 12 گھنٹے کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ کمانے کی طلب میں ہوتے ہیں وہ 18 گھنٹے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سونے کا ٹائم نہیں ملتا، 6 گھنٹے سوتے ہیں، 4 گھنٹے سوتے ہیں، باقی سارا ٹائم کمائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دنیا کے لیے ہم کماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ رزق کے لیے کوشش ہے، اور کوشش کے بدلے میں رزق ملے گا تو اچھا جو ہے وہ گزارا ہوگا، اچھا جو ہے وہ گزر بسر ہوگا۔ اب جو اللہ پاک نے ہمیں رزق جنت میں عطا فرمانا ہے، جو رزق اس کے ذمہ کرم پہ ہمیں دنیا میں دے رہا ہے وہ رب، وہ جنت میں بھی ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ اس جنت میں رزق کا کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ رزق ایسا ہے کہ جس رزق میں نہ ختم ہونے والی کوئی چیز ہے، کہ اس رزق میں کوئی چیز ختم ہونے والی ہے ہی نہیں ہے، وہ رزق بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس کا کوئی شمار بھی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور ان کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں، ازواج مطہرۃ، نیک پاکیزہ بیویاں ہیں، اور فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہم دنیا میں کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں ہم میں سے کسی کو کوئی نہیں پتا۔ ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک قیاس ہوتا ہے کہ یار 60 سال کی زندگی کے بعد بس اب جو ہے وہ موت کی طرف ہے، حالانکہ موت تو 20 سال کے جوان کو بھی آتی ہے، 22 سال کے جوان کو بھی آتی ہے، 40 سال کی عمر میں بھی موت آ سکتی ہے، 50 ایئر میں بھی موت آ سکتی ہے، بچے کو بھی موت آ سکتی ہے، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک قیاس ہوتا ہے، چلے 60 نہیں، 70 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، صدی گزار لیں گے، 100 سال جی لیں گے، لیکن آخر موت ہے، آخر مرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اب جو جنت ہے جس میں ہم نے ایک دفعہ اگر چلے جانا ہے تو پھر ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ چابی ہوتی ہے، کیونکہ تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا۔ چابی کے دندان ہوتے ہیں، اور دندان بھی اگر زیادہ ہو تب بھی تالا نہیں کھلتا، دندان کم ہو تب بھی تالا نہیں کھلتا۔ تو جنت میں جانے والے اعمال ہیں، عمل صالح ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب بندہ کہ میں ویسے ہی زندگی گزر بسر کرتا رہوں
اور بغیر چابی کے تالا کھل جائے یا چابی کے دندان پورے ہی نہ ہو اور تالا کھل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، اور یہ دنیا کا دستور بھی نہیں ہے کہ بغیر محنت کے بغیر کسب کے ہمیں کچھ مل جائے۔ کسب کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کتنی ہے، زندگی کتنی ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جس زمانے میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، جس معاشرے میں آج ہم جی رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آج دیکھا جائے تو طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، وہ برائیاں کہ جو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی۔ ہمارے باپ دادا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا اس چیز کا تو ہمارے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا، لیکن آج وہ برائیاں عام ہیں۔ ہم گویا کہ قرب قیامت میں ہیں۔ قیامت کا جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں، وہ کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ہونا باقی ہیں۔ ایسا نہیں ہے ساری ظاہر ہوگی، کچھ ہونا باقی ہیں۔ جیسے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور باقی ہے۔ اب جب امام مہدی کا ظہور ہونا باقی ہے تو امام مہدی کے ظہور کے وقت کیا ہوگا؟ آپ نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث موجود ہیں قرب قیامت کے حوالے سے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جہاں ہم جی رہے ہیں، جس خطے کے اندر بھی ہیں، اس میں اسلام باقی نہیں رہے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ اسلام صرف باقی ہوگا تو کہاں ہوگا؟ حرمین طیبین کے اندر۔ حرمین طیبین کے اندر اسلام ہوگا، اور جتنے لوگ ہوں گے جو اسلام والے ہوں گے اس وقت کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس وقت جو اسلام والے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے حرمین طیبین میں ہوں گے۔ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اس وقت تک ہم زندہ رہیں تو ہم ہو سکتا ہے حرمین، ہو سکتا ہے کہ یقیناً اس وقت اگر زندہ ہوئے تو حرمین میں ہی ہوں گے، اور اگر امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہم جو ہے وہ انتقال کر کے تو باقی ہم اسلام والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اس وقت تک زندہ وہی رہیں گے جو حرمین طیبین میں رہیں گے۔ بقیہ تو اسلام ختم ہو چکا ہوگا، ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا، ہر طرف گمراہی گمراہی ہوگی۔ اب اس وقت بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری گمراہیاں جنم لے رہی ہیں، بہت سارے فتنے اور فساد ہمارے سامنے جنم لے رہے ہیں۔ ہمیں جینے کا سلیقہ آنا چاہیے، ہمیں اپنے قد کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے جسم کو، اپنے گیٹ اپ کو، اپنے سیٹ اپ کو صحیح کرنے کے لیے بہت ساری کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن عقیدے کی اصلاح کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں جاتے، ہم نماز کی طرف نہیں آتے، ہم مساجد کی طرف نہیں آتے۔ جو لوگ اچھی بات بتاتے ہیں، نیک چیز کی طرف بلاتے ہیں، ہم اس سے روح گردانی کرتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے، شیطان نفس یہ تو نہیں چاہتا نا، نفس امارہ کا تو یہی کام ہے، شیطان لعین کا بھی یہی کام ہے کہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جائے، نیکی سے دور کرے، اور وہ اپنے وار میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام بالکل ختم ہو جائے گا، اسلام باقی رہے گا قیامت تک، اور پھر مرنے کے بعد جس نے جنت میں جانا ہے تو وہاں اسلام ہی اسلام ہے۔ جنت میں تو اللہ پاک کی اعلیٰ نعمتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کی طرف اپنی توجہ لائیں، اپنے آپ کو اس طرف مائل کریں، کوشش کریں۔ دیکھیے زندگی کتنی ہم نہیں جانتے، زندگی کب ختم ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جانا ضرور ہے، اس دنیا سے جانا ضرور ہے ایک دن، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت ہے تو پھر موت سے قبل موت کی تیاری ہے، اور موت کی تیاری کے لیے ہمیں قرآن نے ہمیں بتایا کہ موت کی تیاری کے لیے یہ کرو کہ اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ان سے بچو۔ حرام چیز کی طرف نہیں بڑھنا، گناہ کی طرف نہیں بڑھنا، بد نگاہی نہیں کرنی، فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں سننے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں کی طرف دھکیلتے ہیں؟ معاشرہ اگرچہ کسی طرف بھی جا رہا ہے، لیکن معاشرہ جیسا بھی ہو، ہم نے بچپن سے یہ بات سنی ہے کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں معاشرہ بڑا برا ہو گیا، بچوں کی تربیت اب کیسے کریں، اب تو صحبت ہی ایسی ہے، اب تو گیدرنگ ہی ایسی ہو چکی ہے، ہم کتنا اپنے بچوں کو بچا سکیں، کتنا اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ دیکھیے ہر فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا تو معاشرہ خود بخود بدلے گا۔ معاشرے کے اندر تبدیلی اسی صورت میں آئے گی جب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اور اپنے اندر تبدیلی اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب ہم نیکی کی طرف مائل ہوں گے، ہم گناہ سے بچیں گے، ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیابی کا اسلوب، کامیابی کا اصول ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے عمل صالح کیے اور اپنے رب کو راضی کیا، اور اپنے کام میں مستقل مزاج رہے، اپنے کام میں مستقل مزاج رہے، اور اس مستقل مزاجی کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم کامیابی کے لیے بہت ساری چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیں نا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے کامیابی کے اسلوبوں کو بیان فرمایا ہے۔
ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات کے قریب ہوں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ تفسیر کے اندر بہترین تفسیر صراط الجنان ہے، سہل اور آسان الفاظ کے ساتھ اس تفسیر کو مرتب کیا گیا ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے، دعوت اسلامی کے مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی۔ ہم کہتے ہیں نا یار سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، ہمیں کچھ اور نہ بتاؤ، صرف قرآن کے بارے میں بتاؤ، تو ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن کے قریب ہوں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے محبت اور قرآن سے الفت نصیب فرمائے، اور قرآن ہی کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے معاملات کو آسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی۔